ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الرحمن في كتاب الفرقان وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات. آج شب شہادت امیر المؤمنین علی حیدر کرار علیہ الصلاۃ والسلام ہے. کسی انسان کے بس میں قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ اس مبارک اور متبرک ہستی کے بارے میں لب کشائی کر سکے اور ان کے فضائل و مناقب یا ان کی زندگی کا احاطہ کرنے کی کوشش کرے. یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، چونکہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا معجزہ تھے. جب آپ امیر المومنین کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ہر مقام و منزلت میں بلندی عطا کی تھی، وہ علم کا میدان ہو، وہ حلم ہو، وہ شجاعت ہو، وہ سخاوت ہو. کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان تمام چیزوں کا کسی ایک شخصیت میں آ جانا ممکن نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں ایک انسان کے اندر موجود ہوں، کہ وہ عالم بھی ہے، ایک ہی وقت پہ عالم بھی ہو، عابد بھی ہو، وہ سخی بھی ہو، وہ شجاع بھی ہو، وہ سپاہی بھی ہو، وہ سپہ سالار بھی ہو، وہ قاضی بھی ہو، اور ہر زندگی کے ہر شعبے میں اپنی بلندی پر نظر آتا ہو. اگر یہ ساری چیزیں آپ نے یکجا کسی ایک شخصیت میں دیکھنی ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے. ہمیں فخر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس امام کے ساتھ مربوط کیا ہے. ہمارے دلوں میں اس امام کی محبت ہے اور اس گھرانے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے کہ جس گھرانے کی ہر شخصیت فضائل و کمالات میں اپنے عروج پر ہے. اگر امیر المومنین کی زندگی کا مختصراً جائزہ آپ لینا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مولا متقیان کی زندگی کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے سمجھنے کے لیے. ایک حصہ وہ ہے کہ جو آپ کی ولادت سے لے کر 10 سال کی عمر مبارک تک ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں آن حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. مولا علی کی عمر 10 سال تھی اور آن حضور کی عمر مبارک 40 سال تھی کہ جب آپ نے اعلان نبوت کیا. ایک حصہ وہ ہے کہ جو کعبہ سے لے کر ولادت سے لے کر اس مقام دعوت ذوالعشیرہ تک ہے کہ جہاں پر مولا علی کی عمر 10 سال، آن حضور کی عمر 40 سال اعلان نبوت ہوتا ہے. دوسرا فیز اس کے بعد شروع ہوتا ہے کہ جو اعلان نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک کا عرصہ ہے کہ جو 13 سال پر مبنی ہے، کہ جو مکہ کی زندگی ہے. وہ امیر المومنین زندگی کے دوسرے فیز میں جب آتے ہیں تو وہ 13 سال کا عرصہ ہے کہ جو آن حضور کے اعلان نبوت سے شروع ہوا اور ہجرت مدینہ پر وہ عرصہ ختم ہوا جو کہ 13 سال کا ہے. اس کے بعد تیسرا فیز امیر المومنین کی زندگی کا جو ایک تیسرا مرحلہ ہے وہ مدینہ کی وہ زندگی ہے کہ جو مدینہ میں قدم رکھتے شروع ہوئی، اور 10 سال کا یہ عرصہ ہے کہ جو آن حضور کے وصال تک ہوا کہ جو 11 ہجری میں ہوا. وہ یہ 10 سال کا عرصہ کہ جو آپ پیغمبر اکرم کے ساتھ رہے
اور مدینہ میں مختلف جنگوں میں حصہ لیا، اور اسی درمیان میں واقع غدیر پیش آیا۔ یہ 10 سال کا عرصہ ہے، اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد دکھوں کا آغاز ہوتا ہے، علی بن ابی طالب کی مظلومیت کا آغاز ہوتا ہے۔ ادھر حضور دنیا سے چلے گئے اور علی بن ابی طالب کی گویا تنہائی کا آغاز ہوا، اور یہ عرصہ 25 سال پر محیط ہے۔ 25 سال کا وہ عرصہ کہ جب ایک اہل حق کو، حقدار کو، کہ جو منصب کا حقدار تھا، پیغمبر اکرم نے جسے اپنا جانشین مقرر کیا، اس کو اس کے حق سے محروم کیا گیا۔ اور یہ محرومی کا عرصہ جو ہے یہ 25 سال پر محیط ہے۔ حضور کے جانے سے لے کر 25 سال تک امیر المومنین گویا گوشہ نشین رہے، گھر میں محروم رہے اور اپنے حق سے محروم رہے۔ اس کے بعد ایک آخری فیز ہے کہ جو 5واں فیز ہے، وہ اس ظاہری خلافت سے شروع ہوتا ہے کہ جو اس 25 سال کے بعد ظاہری خلافت امیر المومنین کے پاس آئی اور آپ خلیفہ بنائے گئے۔ اور یہ عرصہ اس وقت سے لے کر کہ جس دن آپ نے عنان حکومت کو سنبھالا، اس وقت سے لے کر 21 رمضان المبارک 40 ہجری تک کا یہ عرصہ ہے کہ جو 4 سال اور 9 ماہ کا یہ عرصہ بنتا ہے۔ اگر کل عمر مبارک کا آپ اندازہ کریں تو 63 سال کی زندگی میں یہ 5 فیز آتے ہیں۔ گو اس پہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہر فیز پر انسان اپنی پوری زندگی لگا دے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ علی بن ابی طالب مکہ میں رہے تو کیسے رہے، اعلان نبوت سے پہلے تھے تو کیسے تھے، اس کے بعد کیسے، پھر مدینہ میں کیسے، پھر وہ 25 سال کا عرصہ وہ کیسے۔ گویا اس پر بہت کچھ لکھا گیا، لکھنے پڑھنے والوں نے اس پر بہت محنت کی اور بہت کچھ کہا گیا، اور آج یہ سب کچھ لکھے جانے کے باوجود، پڑھے جانے کے باوجود لگتا یوں ہے کہ ابھی بہت کچھ تشنا ہے، بہت کچھ باقی ہے کہ جس پر نہیں کہا گیا۔ یہ واحد شخصیت ہے کہ جس کے فضائل و مناقب کا پہاڑ ہے، یہ سمندر ہے کہ جس میں جتنا زیادہ غوطہ زن ہو آپ کو نئی نئی چیزیں ملتی ہیں۔ آج میں کوشش کروں گا کہ یہ جو 63 سال کی زندگی ہے، یہ جو زندگی کے 5 فیز ہیں، ان پر ہلکی سی ایک طائرانہ نظر اگر ہم دوڑائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ولادت سے لے کر حضور کی علی بن ابی طالب کی شہادت تک کا جو 63 سال کا عرصہ تھا، یہ زندگی کیسے گزری۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر لوگ علی کے مخالف ہیں، آج اگر لوگ علی بن ابی طالب سے بغض رکھتے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اسی دن سے معاملہ شروع ہو گیا تھا کہ جس دن علی بن ابی طالب کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی تھی۔ چونکہ یہ شرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولین و آخرین میں کسی کو نہیں دیا، یہ سب سے پہلا شرف کہ جو علی بن ابی طالب کی دنیا میں آتے ہی اللہ نے علی بن ابی طالب کو عطا کیا۔ بلکہ اگر یوں کہوں تو شاید زیادہ مناسب ہوگا کہ دنیا میں آنے کے بعد تو جو شرف ملے وہ ملے، علی بن ابی طالب کی فضیلت تو دنیا میں آنے سے پہلے تھی، دنیا میں تو بہت بعد میں آئے، جب یہ عالم انوار میں تھے، اس حالت میں بھی آدم ان کے وسیلے سے توبہ کر رہے ہیں، آدم اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں ان کے وسیلے سے۔ اس زمانے میں بھی کہ جب جبرائیل اب جواب نہیں دے سکتے تھے تو علی عالم انوار میں رہ کر جبرائیل کو پڑھا رہے تھے، گویا وہ استاد کہ جو جبرائیل کا بھی استاد ہے، کہ جب جبرائیل سے خداوند متعال نے پوچھا تھا کہ جبرائیل بتاؤ، جب جبرائیل کو خلق کیا اللہ نے، جبرائیل سید الملائکہ کو جب خلق کیا تخلیق جبرائیل کے بعد، جبرائیل سے سوال کیا جبرائیل بتاؤ تم کون ہو اور میں کون ہوں۔ جبرائیل چونکہ نہیں جانتے تھے، کہا کہ خدایا تو ہے میں ہوں۔ پھر پوچھا بتاؤ تم کون ہو اور میں کون ہوں، کہا تو ہے میں ہوں۔ تیسری مرتبہ جب کہا تو علی بن ابی طالب کی آواز آئی عالم انوار سے، ولادت تو بہت بعد میں ہوئی، عالم انوار سے آواز آئی کہ جبرائیل اگر ساری زندگی یہ کہتے رہو گے یہ سوال کا جواب نہیں ہے، جواب یہ ہے کہ یہ کہو کہ اے رب انت رب جلیل وانا عبد ذلیل، اے جبرائیل یہ کہو کہ تو میرا پاک و پاکیزہ رب ہے، تو پیدا کرنے والا ہے، تو خالق ہے، اور میں جبرائیل تیرا عبد ہوں، تیرا بندہ ہوں، کمزور ہوں، عاجز ہوں۔ گویا جو عالم انوار میں رہ کر سید الملائکہ کا استاد بن جائے، اس کی ولادت کے بعد اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا اور کتنا عظیم ہوگا۔ ولادت خانہ کعبہ سے علی کی ظاہری فضیلتوں کا آغاز ہوتا ہے، اور سب سے پہلے علی نے جو شجاعت اس سانپ کو اور اس اژدہا کو چیر کے دکھائی کہ جو لایا گیا تھا حضرت علی بن ابی طالب کے سامنے، چونکہ اس زمانے میں جو ایک پیمانہ تھا کہ دیکھنا کہ کس کی ولادت جائز طریقے سے ہوئی اور کس کی ولادت جائز طریقے سے نہیں ہوئی ہے، علی بن ابی طالب نے بچپن رکھ دیا، 2 حصوں میں کاٹ کیا اور برابر تقسیم کر دیا۔ وہ علی کی شجاعت کے کارنامے تو تبھی سے شروع ہو گئے۔ پھر 10 سال کی عمر مبارک میں جب علی بن ابی طالب کی موجودگی میں پیغمبر اکرم نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت بھی کوئی نہ اٹھا
ساتھ دینے کے لیے، کوئی نہ اٹھا مدد کرنے کے لیے سوائے علی ابن ابی طالب۔ 10 سال کی عمر میں کہا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کسی کو یہ جرت نہ ہوئی، اور یہ علی اور پیغمبر اکرم کے ساتھ حضرت ابو طالب کا ساتھ تھا کہ حضرت ابو طالب نے کہا کہ کوئی نہیں اٹھے گا جب تک کہ آقا اعلان نہیں کر دیں گے، اور علی ابن ابی طالب نے بار بار کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور وہ وعدہ فقط وعدہ نہیں کیا بلکہ اس وعدے کو وفا کیا، اس وعدے کو پورا کیا، اس عہد کی تکمیل کی۔ اور پیغمبر نے بھی کہا تھا کہ جب مولا علی نے کہا نا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ اعلان نبوت کر رہے ہیں اس میں آپ کی مدد کروں گا، تو رسول اللہ نے بھی کہا تھا کہ یا علی جب آپ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب تیسری گواہی میں دے رہا ہوں کہ اشہد ان علی ولی اللہ، اے علی جب آپ نے اللہ کی وحدانیت کی، میری نبوت اور رسالت کی شہادت دے دی ہے، اب میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ ہاں آپ ہی میرے بعد وصی ہیں، میرے جانشین ہیں، میرے خلیفہ ہیں، انت اخی و وزیری و خلیفتی من بعدی، میرے بعد یہ منصب آپ کو ہی ملنا ہے۔ آج تک قیامت تک یہ کلمہ جب تک پڑھا جاتا رہے گا، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا گویا وہ سنت علی پر عمل کر رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ کلمہ علی ابن ابی طالب کی زبان پر جاری ہوا جب دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر اکرم نے کہا تھا کون میری مدد کرے گا، تو علی ابن ابی طالب تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ حالانکہ ایمان پر پہلے بھی تھے، مسلمان پہلے بھی تھے، لیکن وہ گواہی جو علل اعلان دی گئی وہ گواہی علی ابن ابی طالب نے۔ اب قیامت تک کے لیے جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہیں گے گویا وہ سنت علی پر عمل کریں گے۔ اور پیغمبر نے یہ گواہی سننے کے بعد کہا کہ یا علی جب آپ نے خدا کی وحدانیت کی گواہی دی ہے، جب آپ نے میری نبوت و رسالت کی گواہی دی ہے، اب تیسری گواہی میں دیتا ہوں اور تیسرا اعلان میں کرتا ہوں کہ قیامت تک آپ ہی میرے جانشین ہیں، آپ ہی میرے وزیر ہیں، آپ ہی میرے بھائی ہیں، دنیا اور آخرت میں آپ میرے بھائی ہیں۔ گویا جو بھی علی ولی اللہ پڑھتا رہے گا وہ سنت پیغمبر پر عمل کرنے والا ہوگا، چونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی کی سنت ہے، علی ولی اللہ یہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ لہذا جو سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، آئیے ذرا سنت پیغمبر تو یہ ہے کہ جو کچھ محمد دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لے لو، اور جس سے آقا منع کرے اس سے رک جاؤ۔ گویا 10 سال کی عمر مبارک میں علی ابن ابی طالب نے جو وعدہ کیا تھا وہ زندگی کی آخری سانس تک علی ابن ابی طالب نے وہ وعدہ نبھایا کہ جب مکہ کی 13 سالہ زندگی میں حضور تبلیغ کے لیے جاتے تھے اور لوگ پتھر مارتے تھے اور لوگ جو ہے وہ پیغمبر اکرم کو اذیت دیتے تھے، تو حضرت ابو طالب نے جب دیکھا کہ میرے بھتیجے کو تو لوگ پتھر مارتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تو حضرت ابو طالب نے اپنے بیٹے کو علی ابن ابی طالب کو ساتھ بھیجا اور یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ علی آج کے بعد تم پیغمبر اکرم سید و سردار کے ساتھ ہوگے، آج کے بعد کسی کی جرت نہ ہو کہ کوئی محمد پر آنکھ اٹھائے اور میری آنکھ سے آقا کو دیکھے۔ حضرت ابو طالب جب یہ شکوہ لے کر گئے تھے کفار و مشرکین کے پاس کہ دیکھو اپنے بچوں کو روک لو، میرا بھتیجا اللہ کا نبی جب دعوت کے لیے اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلتا ہے تو تمہارے بچے آ کر پتھر مارتے ہیں، تمہارے بچے تکلیف دیتے ہیں۔ تو مکہ کے کفار و مشرکین نے کہا تھا کہ ابو طالب یہ بچوں کا معاملہ ہے، بچوں کو ہم کیا کہیں؟ تو حضرت ابو طالب نے جب علی ابن ابی طالب کو بھیجا تھا، جو کہ مولا کا بھی بچپنا تھا، 10 سال کی عمر ہے، جب علی علیہ السلام پیغمبر کے ساتھ گئے اور مکہ کے وہی بچے اسی روٹین میں اسی عادت میں وہ آئے اور پیغمبر اکرم پر آ کر انہوں نے پتھرو شروع کر دیا۔ اب ساتھ علی ہیں، علی ابن ابی طالب نے 10 سال کی عمر میں شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ کسی کا بازو توڑا، کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کا سر زخمی کیا۔ اب جب وہ بچے گھر گئے تو ان کے والدین شکایت لے کر حضرت ابو طالب کے پاس آئے کہ ابو طالب دیکھو تمہارے بیٹے نے ہمارے بچوں کو، ہمارے لڑکوں کو زخمی کر دیا ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے وہی جواب دیا تھا کہ یہ بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو۔ گویا علی ابن ابی طالب نے اس زمانے میں ہاتھ اور پاؤں توڑے تھے کفار و مشرکین کے بچوں کے کہ جب 10 سال کی عمر تھی، اور وہی کہ جب علی ابن ابی طالب بدر میں، جب جنگ بدر 2 ہجری میں لڑی گئی تھی، اور وہی لڑکے جو جوان ہو چکے تھے اور ان کے بزرگان کے جو جنگ بدر میں موجود تھے، وہ مولا علی کو جب انہوں نے دیکھا تھا تو کہتے تھے جا وہ آ گیا ہے کہ جو ہڈیاں توڑنے والا ہے، کہ جس نے بچپن میں ہماری ہڈیاں توڑی تھی آج وہی ہمارے مقابلے میں آ گیا۔ تو وہ 13 سالہ مکی زندگی میں حضور کے ساتھ رہے، اسلام کا مکمل دفاع کیا، اسلام کا تحفظ کیا، اور مکہ کی 13 سال کی جو آخری 3 سال کا عرصہ ہے کہ جو شیب ابی طالب میں علی ابن ابی طالب موجود ہے، اور یہ علی کی ہی محنت تھی، علی کی قربانی تھی۔ بلکہ حضرت ابو طالب نے جہاں پر پیغمبر اکرم کے بستر پر کبھی حضرت جعفر کو سلاتے، کبھی علی کو سلاتے، کبھی عقیل کو سلاتے، گویا حضرت علی میں قربانی کا جذبہ اسی دن سے موجود تھا۔
جو آپ نے شیب ابی طالب میں دیکھا، اور شیب ابی طالب میں جو غذا کا سارا اہتمام تھا وہ علی ابن ابی طالب کرتے تھے، باہر سے غذا لایا کرتے تھے اور غذا کو فراہم کیا کرتے تھے۔ اور پیغمبر اکرم جب ہجرت کر کے گئے 13 سالہ مکہ کی زندگی کے بعد، حضور نے جب ہجرت کی تو کس کو اس قابل سمجھا کہ اس بستر پر نبی کی شبیہ بنا کر سلایا جائے؟ پورے مکہ میں پیغمبر اکرم کو کوئی نظر نہیں آیا سوائے علی ابن ابی طالب کے، کیونکہ علی ہی اس منصب کے اہل تھے، کیونکہ وہاں پر نبی کی شبیہ بن کر سونا تھا اور نبی کے بستر پر نبی کی شبیہ بن کر سونا تھا، لہذا کسی ایسے کو سلانا تھا جو سوتے ہوئے بھی نبی لگے۔ جاگتے ہوئے تو کاپی کی جا سکتی ہے، سوتے میں کاپی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لہذا علی ابن ابی طالب کو ہی چنا گیا۔ حکم خدا کے مطابق پیغمبر اکرم نے اپنے بستر پر علی کو سلایا۔ یہاں پر علی ابن ابی طالب نے جو شجاعت دکھائی، جو بہادری دکھائی، کوئی اور ہوتا تو ساری زندگی وہ روتا رہتا اور گریا کرتا کہ میں تو تلواروں کے سائے میں سویا، لیکن علی ابن ابی طالب اس رات کو اتنے چین کی نیند سوئے کہ کہتے ہیں کہ آج تک میں اتنے چین کی نیند کہیں نہیں سویا۔ اور اگر کوئی اور ہوتا تو پوچھتا یا رسول اللہ یہاں سونے سے میری جان بچ جائے گی؟ علی نے یہ نہیں کہا تھا، علی ابن ابی طالب نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا یہاں سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ گویا دنیا کو بتا رہے تھے کہ پیغمبر اکرم کی جو جان بچی ہے، جو شب ہجرت میں بستر پیغمبر پر سویا ہوں اور پیغمبر کی جان بچی ہے، وہ رونے والے نہیں سونے والے نے جان بچائی ہے۔ گویا علی ابن ابی طالب نے اس مقام پر بھی قربانی دی۔ اور پھر جب ہجرت کی اور پیغمبر اکرم تو چلے گئے تھے، اور جو ہجرت علی ابن ابی طالب نے کی، فواتم کو ساتھ لے کر گئے، جو 3 فاطمائیں علی ابن ابی طالب ساتھ لے کر گئے۔ دشمن نے حملہ کر دیا تھا اور دشمن چاہتا تھا کہ علی ابن ابی طالب کو مدینہ خیریت سے نہ پہنچنے دے، ان مستورات کے ساتھ کہ جن میں بی بی فاطمہ بنت اسد بھی تھی، بی بی فاطمہ بنت محمد بھی تھی، بی بی فاطمہ بنت حارث بھی تھی۔ یہ علی ابن ابی طالب کی سربراہی میں یہ خواتین بعد میں مدینہ گئی۔ دشمن نے حملہ کر دیا تھا اور علی ابن ابی طالب نے جانے سے پہلے یہ بتایا تھا کہ دشمن کو بتا دو علی جا رہا ہے اور علی دن کی روشنی میں جا رہا ہے۔ کفار و مشرکین کا پیغام آیا تھا کہ یا علی اگر جانا ہی ہے رات کی تاریکی میں چلے جائیں تاکہ ہماری عزت بچ جائے۔ کہا نہیں، میں دن کی روشنی میں جاؤں گا، میں چھپ کے جانے والا نہیں ہوں، میں دن کی روشنی میں اعلان کر کے جاؤں گا۔ جب مولا علی نکلے مکہ سے مدینہ کی طرف تو دشمن نے حملہ کر دیا تھا۔ علی نے اپنی تلوار سے، اس وقت بھی ابھی علی کی جوانی کا عالم تھا، 23 سال کی تقریباً عمر اس وقت بنتی تھی، علی ابن ابی طالب نے دشمن کا اس جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا کہ کسی میں جرت نہ ہوئی علی ابن ابی طالب کو روک لے۔ اور جب حضور مدینہ میں پہنچے ہیں، اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر آج مسجد قباء موجود ہے، حضور نے انتظار کیا اور جو ساتھ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی پتہ نہیں کب آئیں گے، آئیے ہم مدینہ میں داخل ہوتے ہیں اور مدینہ میں چلتے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے کہا تھا کہ جب تک علی مکہ سے مدینہ پہنچیں گے نہیں میں مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، میں علی کا انتظار کروں گا۔ ادھر سے امیر المومنین مدینہ پہنچتے ہیں، پیغمبر اکرم سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں اور علی ابن ابی طالب کو لے کر مدینہ داخل ہوتے ہیں۔ گویا یہ زندگی کا وہ تیسرا فیز شروع ہوتا ہے کہ جو 10 سال پر محیط ہے۔ قدم قدم پر پیغمبر اکرم نے علی ابن ابی طالب کی فضیلت لوگوں کو بتائی، علی ابن ابی طالب کا مقام لوگوں کو بتایا۔ مدینہ پہنچتے ہی چونکہ جنگیں شروع ہو گئی، 2 ہجری میں مدینہ المنورہ میں سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی، 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، اس کے بعد جنگ احزاب ہوئی، پھر جنگ خیبر ہوئی۔ 84 جنگیں تقریباً اسلام نے لڑی ہیں اور ہر جنگ میں علی ابن ابی طالب موجود تھے اور ہر جنگ جیتی گئی ہے علی ابن ابی طالب کی تلوار کی وجہ سے، ذوالفقار کی وجہ سے۔ بدر آپ کی خدمت میں اس نے عرض کیا کہ بدر بھی اگر جیتی گئی حضرت حمزہ حضرت ابو طالب کی اولاد کی وجہ سے، اور اس کے بعد جنگ احد میں تو یہ جب دشمن بھاگ گیا تھا اور دشمن اس حد تک خوف زدہ ہو گیا تھا کہ لوگوں نے گویا مان لیا کہ جب یہ پیغام اڑا دیا گیا اور یہ افواہ عام ہو گئی کہ معاذ اللہ پیغمبر اکرم شہید ہو گئے، علی ابن ابی طالب کو جب یہ آواز پہنچی کہ پیغمبر کی شہادت کی آواز آ رہی ہے تو اس مقام پر پہنچے جہاں پر پیغمبر تشریف رکھتے تھے۔ علی کی شجاعت جنگ احد میں دیکھیے کہ دشمن تو مال غنیمت کے لیے دور چلا گیا تاکہ مال غنیمت کو ہم لے لیں اور یہ مال لے کر ہم چلے جائیں۔ جب دشمن نے یہ دیکھا کہ مسلمان تو مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے ہیں اور پیغمبر اکرم اکیلے رہ گئے، گویا پیغمبر پر حملہ کر دیا۔ علی ابن ابی طالب کی قربانیوں کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اس مقام پر پہنچے جہاں پر حضور تشریف رکھتے تھے اور آقا کو اٹھا لیا، ایک ہاتھ سے جنگ بھی کر رہے تھے اور ایک ہاتھ سے آقا کو اٹھا کے بار بار دشمن کو بتا رہے تھے ایھا الناس ھذا محمد ھذا محمد، یہ محمد ہے، کون کہتا ہے محمد شہید ہوئے؟ آقا تو موجود ہے، علی کے ہاتھوں پر ہیں۔ تو اللہ کی آواز آئی ہوگی کہ اے محمد حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہے۔ احد میں علی نے آپ کو اٹھا کر بتایا تھا ھذا محمد، اب غدیر میں آپ نے علی کو اٹھا کر بتانا ہے من کنت مولا ہو فھذا علی مولا ہو۔
گویا یہ سلسلہ جاری و ساری رہا. بدر جیتی گئی علی بن ابی طالب کی تلوار کی وجہ سے, جنگ احد جیتی گئی ذوالفقار کی وجہ سے, جنگ احزاب تو وہ جنگ تھی کہ جہاں پر وہ دشمن اس مقام پر آ گیا تھا, عمرو بن عبد ود اس خیمے پر آ گیا کہ جس خیمے میں حضور تشریف رکھتے تھے. حضور پوچھتے تھے کون ہے کہ جو اس کے مقابلے میں جائے, اور گردنیں جھک جایا کرتی تھی, چہرے جو ہے وہ شرمندہ ہو جایا کرتے تھے. علی بن ابی طالب اٹھتے تھے, یا رسول اللہ انا لہو, میں اس کے لیے ہوں. کہا یا علی بیٹھ جاؤ. پھر کہا کون ہے اس کے مقابلے میں جائے, من لہذا القلب, کون ہے کہ جو اس کتے کی زبان کو بند کرے. عمرو بن عبد ود رحمت للعالمین نے جب یہ جملہ کہا کہ ایک انسان کو جب کتے سے تشبیہ دی, دیکھیے اس جنگ کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی کہ رحمت للعالمین اگر کسی کو کہہ رہے ہیں کہ من لہذا القلب, کون ہے کہ جو اس کتے کی زبان کو روکے اور اسے پٹا ڈالے. تو علی بن ابی طالب پھر اٹھے تیسری مرتبہ. جب علی بن ابی طالب کو بھیجا گیا تھا تو وہ کہ جو علی کو دیکھ کر حسد کرتے تھے, وہ کہ جو علی کی عظمت, علی کی شجاعت, علی کی بڑائی جن سے برداشت نہیں ہوتی تھی, علی بن ابی طالب کو جب جاتا دیکھا انہوں نے کہ کس تکبر اور غرور کے ساتھ علی دشمن کے مقابلے میں جا رہے ہیں, چونکہ پیغمبر نے یہ فرما دیا تھا کہ برز الایمان کلو الی الکفر کلے, آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. لہذا لوگوں کو موقع مل گیا, بڑے بڑے صحابہ کرام کو موقع مل گیا. یا رسول اللہ دیکھیے آج علی کس شان سے جا رہے ہیں, آج علی کے چلنے میں ذرا ہمیں غرور نظر آ رہا ہے. تو پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ تکبر و مال متکبر عبادہ, آج علی کا اس متکبر کے مقابلے میں اس غرور کے ساتھ چلنا یہ بھی عبادت ہے. گویا قدم قدم پر علی بن ابی طالب کی فضیلت بتائی. جنگ خیبر میں تو وہ مقام شجاعت تھا علی بن ابی طالب کا کہ جس کو کوئی بھی 39 دن تک سارے لڑتے رہے اور کوئی کامیاب نہ ہوا. لیکن جب پیغمبر اکرم نے یہ کہا کہ لاؤتین رایت غدن رجل کرار غیر فرار, کل میں علم اس سے دوں گا کہ جو مرد ہوگا, جو کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, دوڑنے والا نہیں ہوگا. اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ وہ درہ بھی, وہ دروازہ بھی علی ابن ابی طالب نے ہی اکھاڑا تھا, کسی اور کو ہمت نہیں ہوئی. لہذا یہ سب شجاعت ہو یا علی کے یہ کارنامے ہوں, دشمن کو, اور وہ دشمن کے جو دوست نما تھے ان سے بھی برداشت نہیں ہوتے تھے. جب علی کی فضیلتیں دیکھتے, قدم قدم پر جب پیغمبر علی کی تعریف کرتے, جب پیغمبر قدم قدم پر قرآن کی آیات کی تفسیر میں علی کی تعریف کرتے, چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ 300 آیات علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں نازل ہوئی ہیں. کتنی ایسی آیات ہیں کہ جو فضائل علی ابن ابی طالب میں نازل ہوئی, چونکہ علی ہی وہ تھے کہ جن کی وجہ سے اسلام نے پروان چڑھنا تھا. لہٰذا یہ جنگوں کا مارکا ہو. اور اس کے بعد کا جب حضور کا جب وصال ہوتا ہے, غدیر کا واقعہ بھی ہوگا, اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. علی بن ابی طالب کی ولایت و وصایت کا, امامت کا اعلان پیغمبر نے خود کر دیا, اور کتنا اہم اعلان تھا کہ جس کے بارے میں خدا نے کہا اے حبیب اگر یہ نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا. گویا علی بن ابی طالب کی امامت و وصایت کا اعلان کہ جو دعوت ذوالعشیرہ میں ہو چکا تھا, اس اعلان کا تکرار کیا گیا. پیغمبر نے دوبارہ اس اعلان کو دہرایا. چاہیے تو یہ تھا کہ ادھر پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئی, پیغمبر جو ساری زندگی اعلان کرتے رہے اور دنیا کو بتاتے رہے میرے بعد میرا جانشین علی ہے, میرے بعد میرا وزیر علی ہے, میرے بعد میرا بھائی, میرا اخی, میرا وزیر, میرا خلیفہ سب علی ابن ابی طالب. چاہیے تو یہ تھا علی ابن ابی طالب کو وہ منصب دے دیا جاتا, ضروری یہ تھا علی ابن ابی طالب کو وہ ذمہ داری دے دی جاتی. اور اگر وہ ذمہ داری علی ابن ابی طالب کو ملتی, آج اسلام جس صورت میں موجود ہے اس حالت میں نہ ہوتا. آج جو اسلام ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے, آج جو اسلام تقسیم در تقسیم ہو چکا ہے, آج جو مسالک بن چکے ہیں, آج جو فرقے بن چکے ہیں, آج جو مسلمان کی گردن کاٹ رہا ہے, آج جو معصوم بچوں پر, دودھ پیتے بچوں پر بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں, یہ اس وجہ سے ہے. ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی, ادھر علی ابن ابی طالب کے ساتھ ظلم کا دور شروع ہوا, علی ابن ابی طالب کی محرومی کا دور شروع ہوا, علی ابن ابی طالب کی مظلومیت کا دور شروع ہوا. اگر اللہ کے فرمان کے مطابق جو غدیر میں اعلان ہو گیا تھا, پیغمبر نے جو اعلان کر دیا تھا, اگر اس اعلان پر من و ان عمل کیا جاتا اور وہ ذمہ داری کی جو رسالت کے بعد امامت کی ذمہ داری تھی, اگر وہ ذمہ داری علی ابن ابی طالب کو دے دی جاتی, آج اسلام اتنا جو ہے وہ مظلوم نہ ہوتا. اسلام کے ساتھ آج جتنا ظلم ہوا ہے اور مسلمانوں کی تاریخ جس طرح خون کے ساتھ بھری پڑی ہے, ایسا ظلم نہ کیا جاتا. ظلم یہ ہوا علی ابن ابی طالب پیغمبر کے جنازے میں مصروف ہوئے اور ادھر خلافت کی جو ہے وہ بانٹ شروع ہو گئی, خلافت کو بانٹنا شروع کر دیا گیا. اور یہ سلسلہ 25 سال تک رہا. امیر المومنین محرومی کے عالم میں رہے, لیکن اس محرومی کے عالم میں کہ جو علمی خدمات ہیں, یہ وہ دور تھا
کہ جہاں پر علی بن ابی طالب کی علمی خدمات کا دور شروع ہوا، پہلی خلافت میں، دوسری خلافت میں، تیسری خلافت میں، ہر ایک نے اس بات کو مانا کہ اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے، اگر علی علمی میدان میں ہماری مدد نہ کرتے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ہم ذلیل و رسوا ہو جاتے، چونکہ جو نبی کی مسند کا وارث تھا اس کے پاس وہی علم ہونا چاہیے تھا جو علم نبوت تھا، جو علم لدنی تھا۔ کتنے ایسے سوالات جو آئے خلافتوں کے زمانے میں، پہلے خلیفہ کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، اور ہر ایک نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، ہمیں تو اس کا جواب نہیں پتا، اور بعد میں بلایا گیا علی ابن ابی طالب کو۔ ایک موقع پر تو دوسری خلافت میں ایک تنازع ہوا، دوسری خلافت کے زمانے میں خلیفہ ثانی اور عبد الرحمن بن عوف کا آپس میں تنازع ہوا، اور کہا کہ جاؤ علی ابن ابی طالب کو بلا کر لے آؤ تاکہ ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ جب مولا کے پاس پیغام پہنچا تو مولا نے کہا کہ جاہل عالم کے پاس آتا ہے، عالم جاہل کے پاس نہیں آتا، پیاسا دریا کے پاس آتا ہے، دریا پیاسے کے پاس نہیں جاتا، اگر ان کو مسئلہ ہے تو انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ لہٰذا خلیفہ ثانی عبد الرحمن بن عوف اس مقام پر آئے جہاں پر امیر المومنین اپنے کھیت میں موجود تھے، علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں بیلچہ تھا، یہ آتے ہیں اور علی بن ابی طالب کے سامنے اپنا فیصلہ، اپنا کیس پیش، اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، مولا فیصلہ کرتے ہیں اور یہ اس فیصلے کو مانتے ہیں کیونکہ سب نے بار بار یہ کہا تھا کہ اقضانا علی بن ابی طالب، کہ ہم میں بہتر فیصلہ کرنے والے علی بن ابی طالب ہیں، اور پیغمبر بھی یہ بتا کر گئے تھے کہ اقضاکم علی بن ابی طالب، تم میں بہتر فیصلہ کرنے والے علی بن ابی طالب ہیں۔ کتنے یہودی آئے آ کر خلفاء سے سوال کیے، ان کے پاس جواب نہیں تھا، کتنے مشرکین آئے، کتنے عیسائی آئے کہ آ کر سوال کیے، ان کے پاس جواب موجود نہیں تھا۔ ایک تو یہاں تک ملتا ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے مسلمانوں کے خلیفہ سے آ کر سوال کیا کہ بتاؤ وہ چیز کون سی ہے کہ جو زندہ تھی تو پیتی تھی اور جب مر گئی ہے تو کھاتی ہے۔ خلیفہ صاحب کے پاس اس کا جواب موجود نہیں تھا، چونکہ جو بنیادی فقہ کے مسائل تھے جب ان میں وہ عاجز آ جایا کرتے تھے اور غلط ایک معصوم پر حد جاری کر دی اور گناہگار کو بری کر دیا، جب ایسے بڑے بڑے مسائل میں ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا، تو ایسے سوالات کہ جن کا جواب سوائے اس کے کہ جس کے پاس علم اللہ کی طرف سے دیا گیا ہو، جب یہ پوچھا گیا کہ وہ چیز کون سی ہے کہ جو زندہ تھی تو پیتی تھی اور مرنے کے بعد کھاتی ہے، تو کہا ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ علی بن ابی طالب کو بلایا گیا، مولا سے سوال کیا کہ مولا بتائیے وہ چیز، کہا یہ تو سامنے کی چیز ہے، وہ عصائے موسیٰ ہے، جب وہ زندہ تھا، جب وہ درخت تھا، جب وہ لکڑی نہیں بنی تھی، جب وہ عصا نہیں بنی تھی، وہ زندہ تھی تو وہ پانی پیتی تھی، وہ لکڑی پانی پیتی تھی، اب وہ مر چکی ہے، اب وہ لکڑی خشک ہو چکی ہے، اس کا عصا بنایا گیا ہے، اب وہ فرعون کے جادوگروں کے سانپوں کو کھاتی تھی، لہٰذا زندہ تھی تو پیتی تھی اور مرنے کے بعد وہ کھاتی تھی۔ لہٰذا ایسے سوالات کہ جو علی ابن ابی طالب ہی جواب دے سکتے تھے، اور قدم قدم پر ایسے سوالات کے جوابات دیے۔ ایک مقام پر حضور کی خدمت میں دو اشخاص آتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارا ایک تنازع ہے۔ حضور نے پوچھا کیا؟ کہا کہ اس کی ایک شخص کی گائے نے دوسرے کے گدھے کو مار دیے۔ حضور نے کہا جاؤ فلاں شخص کے پاس، خلیفہ اول کے پاس بھیجا گیا کہ فیصلہ کرو۔ انہوں نے کہا یہ جانوروں کی بات تھی، گائے نے اگر گدھے کو مار دیا ہے تو جانور کی وجہ سے اس کے مالک پر تو کوئی حد جاری نہیں ہوتی، اس کے مالک پر تو کوئی جرمانہ عائد نہیں ہوتا۔ وہ واپس حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ فیصلہ میں قابل قبول نہیں ہے، اس نے میرا نقصان کیا، اس کی گائے نے میرے گدھے کو مار دیا۔ حضور نے کہا کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ، خلیفہ ثانی کے پاس بھیجا گیا۔ ان سے انہوں نے کہا کہ بتائیے اس سے پہلے کیا ہوا؟ کہا فلاں بزرگ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی حد جاری نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ انہوں نے کہا میں بھی یہی فیصلہ قائم رکھتا ہوں اور میں بھی اسی بات پر جو ہے وہ مصر ہوں۔ واپس آئے حضور کے پاس، حضور نے پوچھا بتاؤ کیا فیصلہ ہوا؟ کہا دونوں شخصیات نے، دونوں بزرگان نے یہ کہا ہے کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ یہ جانوروں کی لڑائی ہے، یہاں پر گائے اور گدھے کی لڑائی تھی، مالک کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کہا جاؤ علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ۔ جب مولا کے پاس جاتے ہیں تو مولا نے سوال کیا، دیکھیے یہ ہوتا ہے علم، اور وہ علم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہو، اور وہ علم یا نبی کے پاس ہوتا ہے یا نبی کے وصی کے پاس ہوتا ہے۔ ایک عام انسان بیچارہ کہ جو 40 سال شرک میں مبتلا رہا ہو، اس کے پاس یہ چیزیں کہاں، اس کے پاس یہ علم کہاں سے آتا ہے؟ لہٰذا جب مولا کے پاس آئے تو مولا نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ بتاؤ کہ گائے نے گدھے کو مارا ہے، کیا گدھا گائے کے پاس گیا تھا یا گائے گدھے کے پاس آ کر اس کو مارا تھا؟ تو بتانے والے نے کہا کہ نہیں، گائے گدھے کے استبل میں آئی تھی اور وہاں آ کر اس نے گدھے کو مارا اور گدھا مر گیا۔ کہا کہ گائے کے مالک پر واجب ہے کہ اس گدھے کی قیمت کو ادا کرے۔ دونوں پارٹیز خوش ہو گئی۔ علی بن ابی طالب کے اس فیصلے پر پیغمبر اکرم نے یہ کہا کہ ہاں یہی فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے۔
علی کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے، عدالت اس کا نام ہے۔ گویا آپ شجاعت کے میدان میں دیکھیں علی بلندی پر نظر آتے ہیں، آپ علم کے میدان میں دیکھیں علی بلندی پر نظر آتے ہیں، آپ سخاوت کے میدان میں دیکھیں وہ علی ابن ابی طالب کہ جس سے جو مانگا جائے جب مانگا جائے علی ابن ابی طالب اسی وقت ادا کر دیتے ہیں، سخاوت کے اس مقام پر ہیں، علم و حلم کے اس مقام پر ہیں، شجاعت کے اس مقام پر ہے، عبادت میں 1000 رکعت روز پڑھتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ 25 سال کی جو علمی خدمات تھی امیر المومنین کی، آج دنیا ان پر ریسرچ کر رہی ہے۔ فقط ایک کتاب نہج البلاغہ جو کلام امیر المومنین ہے، آج کتنی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، کتنے بڑے بڑے بزرگان نے اس کی شرح لکھی ہیں، کتنے اہل سنت کے علماء نے اس کی شرح لکھی ہیں، اور اتنا زیادہ کام اس پر ہو رہا ہے کہ ایک زمانے میں جب کسی سے کہا گیا کہ قرآن کے بارے میں، قرآن کے حوالے سے کوئی ایک جو ہے وہ صورت بنا لو، تو کیا خوبصورت جواب دیا تھا انہوں نے کہا کہ قرآن تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے آبا و اجداد بھی قرآن کا جواب نہیں لا سکے، قرآن کی کسی ایک صورت کا جواب نہیں لا سکے، تم میں تو یہ بھی طاقت نہیں ہے کہ نہج البلاغہ کے کسی ایک جملے کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکو، چونکہ یہ کلام، کلام الامام، امام الکلام، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی خاص عنایت تھی علی ابن ابی طالب پر کہ شجاعت کا میدان ہو، علم کا ہو، حلم کا ہو، سخاوت کا ہو، قضاوت کا میدان ہو، ہر مقام پر علی ابن ابی طالب اپنی بلندی پر نظر آتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ دشمنوں میں حسد تھا، منافقین میں حسد تھا، جو پیغمبر، اور اسی وجہ سے سورہ منافقون جو ہے وہ نازل ہوئی، اور یہی وجہ تھی کہ علی ابن ابی طالب کا حسد لوگوں کے دلوں میں موجود تھا، چونکہ پیغمبر بار بار یہ بتاتے تھے کہ میرے بعد اگر پہچان کرنی ہو کہ منافق کون ہے، مومن کون ہے، علی کا ذکر کر دیا کرنا، جو چہرہ کھل اٹھے سمجھ جانا یہ مومن کا چہرہ ہے، اور جو چہرہ مرجھا جائے سمجھ جانا یہ منافق کا چہرہ ہے، چونکہ حضور بھی جانتے تھے کہ جو ان کے پاس ان کے قریبی بیٹھنے والے تھے ان میں کتنے ایسے ہیں کہ جن کو علی ابن ابی طالب ایک نظر نہیں پاتے، چونکہ علی کی زندگی جو پیغمبر نے علی کو اپنا وسیع مانگا تھا وہ اس لیے تھی چونکہ اسلام کا دفاع کرنا تھا، اسلام کو پھیلانا تھا، اسلام کو عام کرنا تھا، اسلام کا دفاع اور تحفظ کرنا تھا، لہٰذا علی ابن ابی طالب اللہ کا معجزہ بن کے آئے تھے۔ یہ تمام خصوصیات جب آپ دیکھتے ہیں، آپ ایک عام انسان سمجھتا ہے کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس فیلڈ میں آپ دیکھیں علی بلندیوں پر نظر آتے ہیں، علی علم میں، عبادت میں، ہر ایک مقام پر اس بلندی پر ہیں کہ جس کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ ایسے شخص کو راستے سے ہٹا دینا، یقین جانیے یہ سوائے حسد کے کچھ نہیں تھا۔ دنیا دار لوگ کہ جو دنیا کی محبت جن کے دلوں میں تھی، اور جارج ڈاک نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو اپنی شدت عدالت کی وجہ سے شہید کیا گیا، وہ اپنے عدالت میں اتنے شدید تھے، وہ اپنے عدل و انصاف میں اتنے شدید تھے کہ اگر بھائی آتے اس کو اس سے زیادہ حصہ نہیں دیتے۔ طلحہ و زبیر آتے ہیں تو مولا نے وہ چراغ جو جل رہا تھا اس چراغ کو بجھا دیتے ہیں تاکہ وہ چراغ جلے کہ جو میرا ذاتی چراغ ہے، چونکہ ذاتی گفتگو کرنی ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب کہ جو کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم نہیں رکھتے تھے، اور کسی ایسے کو کہ جو مستحق نہیں ہوتا تھا اسے کوئی چیز غیر انصافی طور پر، غیر منصفانہ طور پر دیتے نہیں تھے، لہٰذا وہ علی دشمن کی آنکھ میں جو ہے وہ کانٹے کی طرح کھٹکتے تھے۔ وہ علی کسی کو ایک نظر برداشت نہیں تھے، چونکہ علی کی موجودگی میں خزانے، اپنے ذاتی خزانے نہیں بھرے جا سکتے تھے، علی کی موجودگی میں اپنی ذاتی جائیدادیں نہیں بنائی جا سکتی تھی، علی ابن ابی طالب کی موجودگی میں وہ تمام سیاست کے جو سیاست علویہ نہیں ہے وہ نہیں کی جا سکتی تھی، لہٰذا علی ابن ابی طالب کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ 25 سال کا وہ دور کہ جو مولا گھر میں رہے اور علمی خدمات انجام دیتے رہے، قرآن مجید کو جمع کیا۔ اس کے بعد وہ دور شروع ہوتا ہے کہ جو مولا کی زندگی کا آخری دور ہے، جو 4 سال اور 9 مہینے پر محیط ہے۔ ادھر مولا ظاہری خلافت پر آئے اور ساتھ ہی مولا کو جنگوں میں الجھا دیا گیا، بڑی بڑی جنگیں، جنگ جمل، اور جنگ جمل کے بعد جنگ صفین، اور جنگ صفین کے بعد جنگ نہروان مولا پر مسلط کر دی گئی۔ اور یہ وہ جنگیں تھیں کہ اگر علی ابن ابی طالب کو ظاہری خلافت میں کچھ وقت مل جاتا، اسلام کی وہ خدمات کر جاتے جو رہتی دنیا تک آج ہمارے پاس موجود ہوتی، لیکن مولا کو جنگوں میں الجھا دیا گیا، اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ، اور یہ جنگیں ایسی طویل تھیں کہ کتنا عرصہ جنگ صفین جیسے بہت عرصہ یہ جنگ جاری و ساری رہی۔ تو مولا کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، مولا کا دشمن ہر محاذ پر یہ چاہتا تھا کہ ہم دنیا سمیٹے، یہ خلافت جو ہے یہ ملوکیت میں تبدیل ہو جائے، اور یہ ہماری نسلوں میں بادشاہت رہے، اور یہ امامت کا سلسلہ، لیکن جسے وہ فانوس کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی جلا بخشتا ہے، جسے خدا جو ہے وہ آباد کرتا ہے، کس کی طاقت ہے، کس کی مجال ہے، کس کی جرت ہے کہ اس کو بجھا سکے۔
وہ فانوس کی جس کی حفاظت خدا کرتا ہے اسے کوئی نہیں بجھا سکتا۔ 1400 سال سے دشمن نے ہر دور میں کوشش کی ہے، اوائل میں بھی، ابتدا میں بھی اور موجودہ دور میں بھی، ہر زمانے میں علی ابن ابی طالب کے فضائل کو دشمنوں نے بھی چھپایا، دوستوں نے بھی چھپایا۔ دشمنوں نے بغض کی وجہ سے چھپایا، حسد کی وجہ سے چھپایا، اور دوستوں نے، اپنوں نے خوف کی وجہ سے، چونکہ علی کا ذکر کرنے سے جانیں چلی جایا کرتی تھی، علی کی محبت میں لوگوں کی زندگیوں سے ہاتھ دھونا پڑ جایا کرتا تھا، لہٰذا دونوں نے علی کے فضائل کو چھپایا۔ لیکن 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی علی بن ابی طالب کے فضائل اس طرح ہے، دشمن بھی یہ ماننے پر تیار ہے کہ ہاں جو بلندی علی کو نصیب ہوئی ہے، وہ تمام کمالات جو علی کو، تمام معجزات جو علی کو نصیب ہوئے، وہ کائنات میں بعد از پیغمبر کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ فضائل و کمالات برداشت نہ ہوتے تھے، اور علی ابن ابی طالب کو، دین کے اس رہبر کو اور ہمارے امام برحق کو راستے سے ہٹانے کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ جنگوں میں وہ تو علی کا مقابلہ کر نہیں سکتے تھے، لہٰذا دشمن نے یہ سازش کی کہ پیچھے سے آ کر وار کیا جائے، علی ابن ابی طالب کی زندگی کو اس طریقے سے جو ہے وہ لیا جائے اور چھینا جائے۔ لہٰذا خدا کے ہر حکم میں مصلحت ہوتی ہے، اور مولا علی کا دل بھی یقیناً اتنا دکھی تھا اور اتنا دکھ چکا تھا کہ مولا خود بھی اب زندہ رہنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ مولا کے بعض اصحاب تو یہاں تک کہتے تھے کہ کاش ہم علی کو کسی اور زمانے میں لے جائیں، کسی اور دور میں لے جائیں، کسی اور وقت میں لے جائیں، چونکہ اس زمانے میں علی کی قدر نہیں کی گئی، علی کی قدردانی نہیں تھی، علی جس مقام و مرتبہ کے اہل تھے علی کو پہچانا نہیں گیا، علی کی معرفت نہیں کی گئی، اور یہی وجہ تھی کہ مولا گریا کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم کے بعد جس طرح اپنے حق سے محروم کیے گئے اور کیا کیا مصیبتیں نہیں دیکھی اپنی زندگی میں، پیغمبر کا اس عالم غربت میں دنیا سے چلے جانا کہ جب کاغذ قلم دوات مانگتے رہے نہیں دیا گیا، اس کے بعد جناب خاتون قیامت کا اس ظلم کے ساتھ اس دنیا میں شہید کر کے انہیں اس دنیا سے رخصت کرنا، علی ابن ابی طالب نے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ گویا علی کا جگر پارا پارا تھا، علی کا جگر چھلنی چھلنی تھا، اور 19 رمضان المبارک جب علی ابن ابی طالب کے سر پر وہ ضرب لگتی ہے تو وہ جملہ کہ جو کائنات میں مشہور و معروف جملہ ہے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کہ جس مشن کے لیے آئے تھے وہ مشن کامیاب ہو گیا۔ اب کسی کی جرت نہیں ہے، اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اسلام کا پودا کہ جو علی نے جس کو پانی دیا، علی نے جس کی آبیاری کی، آج کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس اسلام کے پودے کو کمزور کر سکیں۔ وہ جملہ جو 19 رمضان المبارک علی ابن ابی طالب نے کہا تھا کہ فزت ورب الکعبہ، کہ میں کامیاب ہو گیا، یقیناً علی ابن ابی طالب تو کامیاب ہو گئے، اور علی کی بیٹیاں یتیم ہو گئی، علی کے بچے یتیم ہو گئے، حسن و حسین یتیم ہو گئے۔ عزادارو، آج کی جو شب ہے، یہ شب وہ شب ہے کہ جب ہمارے مولا ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آج گویا ہم یتیم ہو رہے ہیں، آج یوں گریہ کرنا کہ جس طرح کسی کا حقیقی باپ اس کے سر سے اس کا سایہ اٹھ جاتا ہے، کہ جس طرح اپنا حقیقی باپ دنیا سے چلا جائے انسان کو جتنا دکھ ہوتا ہے۔ علی ابن ابی طالب امت کے باپ ہے، پیغمبر اکرم نے خود فرمایا تھا علی امت کے باپ ہیں۔ گویا آج ہمارے باپ، ہمارے والد آج دنیا سے اٹھ رہے ہیں، اور کس ظلم کے ساتھ علی کو اس دنیا سے اٹھایا گیا، اور علی کا مقام دیکھیے کہ وہ علی کہ جو قاتل کو جب سامنے لایا گیا تو کہا کہ دیکھو یہ گھبرایا ہوا لگتا ہے۔ مولا کو جب جام پیش کیا گیا، شربت جب مولا کو پیش کیا گیا، کہا نہیں مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے، میرا اتنا کریم امام، ایسے امام کو شہید کیا گیا، کہا کہ نہیں مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے، دیکھو نا یہ کانپ رہا ہے، دیکھو نا یہ خوف زدہ ہے، یہ اس کو پلا دو۔ وہ جام اسے دیا گیا۔ پھر مولا نے کہا کہ دیکھو حسن، اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے، اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس کے ساتھ معاملہ کروں گا، اور اگر میں دنیا میں نہ رہا، اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، اے حسن ایک سے زیادہ ضرب نہ لگانا۔ وہ عادل امام، وہ کریم امام کہ جو قاتل کا بھی اتنا خیال رکھتا ہے، اے حسن ایک ضرب اس نے مجھے لگائی ہے، ایک ضرب سے زیادہ اسے تکلیف نہ دینا، اور جتنا اس نے مجھے اذیت دی ہے، جتنا اس نے مجھے جو ہے وہ ایک ضرب سے قتل کیا ہے، اے حسن ایک ہی ضرب لگانا، اس سے زیادہ اس کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ جو قاتل کا بھی اتنا خیال رکھے، جو اپنا جام قاتل کے سامنے پیش کر دے، جو قاتل کو بھی اذیت میں نہ دیکھ سکے، وہ علی ابن ابی طالب امام۔ لیکن عزادارو، اب علی کا زخم اتنا گہرا تھا، اور علی ابن ابی طالب کے چہرے کا اور جسم کا رنگ اتنا تبدیل ہو گیا تھا، 19 کو ضرب لگی، اور 21 کی شب میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ جو پٹی امیر المومنین کے ماتھے پر باندھی گئی تھی
वो पट्टी और जिस्म का रंग गोया एक जैसा था। वो पट्टी जर्द रंग की थी और जर्द रंग चेहरे का और जिस्म का रंग इतना जर्द हो गया था कि पता नहीं चलता था कि वो पट्टी कहाँ बांधी गई है, इतना जख्म था। हकीम ने एक मुकाम पर कहा कि शायद हो सकता है अली को दूध पीने से अफाका हो जाए, हो सकता है अली अगर दूध पी ले तो दूध पीने से जरा बेहतरी, कमजोरी जरा दूर हो जाए। मौला इमाम हसन को पता चला, इमाम निकलते हैं कि दूध लेने के लिए जाएं, और ये खबर कूफा में आम हो गई। कूफा के यतीमों को जब ये पता चला कि अली इब्न अबी तालिब को हकीम ने दूध बताया है, इमाम हसन जब घर से निकले, कूफा के यतीम अपने हाथों में जाम लेकर खड़े थे कि हमने सुना है हमारे मोहसिन को आज दूध की जरूरत है, जो रात की तारीकी में हमारे दरवाजे पे आ जाया करता था, जो हमारे दरवाजे पे खाना और दूध रख के चले जाया करता था, आज उसके लिए हम दूध लेके आए हैं। ऐ यतीमों के वाली, ऐ अली इब्न अबी तालिब, कितना बड़ा मकाम था आपका, जो यतीमों को अपना अपना बेटा समझकर और बाप समझकर उनकी परवरिश करते थे। वो अली इब्न अबी तालिब आज दुनिया से जा रहे हैं। अली में कमजोरी इतनी हो गई कि मौला ने वसीयतें करना शुरू कर दी। कभी आका हसन को बुलाया और कभी अपने बच्चों को बुलाया, एक एक वसीयत की। एक वसीयत आज सुन लीजिए, और वो वसीयत ये थी, इमाम हुसैन को अपने करीब बुलाया था और बुलाकर कहा था, अपने कान में, इमाम हुसैन के कान में एक वसीयत की थी, और ये वसीयत भी किसी को नहीं पता थी कि आका ने अपने बेटे के कान में क्या वसीयत की थी। इस वसीयत का पता उस दिन चला था कि जिस दिन आका आते हैं करबला में, 10 मुहर्रम का दिन था, खैमे के दरवाजे पे आते अपनी बहन से कहते हैं, बहन ज़ैनब मुझे वो कुर्ता ला दो जो मेरी माँ ज़हरा सी के गई थी। अज़ादारा वो कुर्ता पहनाया गया। आका ने कहा था, जब बीबी ज़ैनब ने एक वसीयत पर अमल करने की कोशिश की थी कि माँ ज़हरा की वसीयत थी, जब हुसैन आखिरी मुलाकात के लिए आए, हुसैन के गले का बोसा लेना, हुसैन के सीने का बोसा लेना, इमाम हुसैन ने कहा था, बहन ज़ैनब मुझे भी बाप की वसीयत याद आ गई है, जब मेरे बाबा का आखिरी लम्हा था, मेरे बाबा ने मुझे करीब बुलाया था, हुसैन मेरे करीब आओ, मैं करीब गया था, बाबा ने मेरे कान में एक बात कही थी, ऐ ज़ैनब, ऐ बहन मुझे आज उस वसीयत पे अमल करना है। बीबी ज़ैनब ने कहा, भैया वो कौन सी वसीयत थी? आका ने कहा, बहन अपने हाथों को जरा आगे करो। और बीबी ज़ैनब ने अपने हाथ बढ़ाए, मेरे इमाम ने उस जगह का बोझा लिया जहां पर रस्म पहनाए जाने थे। कहा, बहन ज़ैनब, बाबा अली ने 21 माह रमजान की रात मुझे ये वसीयत की थी, ज़ैनब के हाथों का बोझा लेना जहां पर रस्म पहनाए जाएंगे। अज़ादारों को यह वसीयतें कर ली, अपने बच्चों से वसीयतें कर ली, और फिर एक मकाम आया, सब बच्चे मौजूद हैं, इमाम अली की नजरें उठती हैं और गोया उठ के बैठ जाते हैं, कहते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ आका ए रसूल अल्लाह मेरा सलाम हो। देखो हसन बेटा, तुम्हारे नाना रसूलुल्लाह आए हैं, हम मुझे लेने के लिए आए हैं। और ए हसन, नाना रसूलुल्लाह फकत नहीं आए, देखो तुम्हारी माँ ज़हरा भी आई है, देखो देखो कौन कौन आया है, बीबी खदीजा आई है, मेरे चचा हमजा आए हैं, मेरे भाई जाफर तैयार आए हैं। अज़ादारो, ये कहते कहते अली इब्न अबी तालिब की रूह परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। गोया बीबी ज़ैनब अपने बाबा की लाशे में गिर गई। गोया ज़ैनब आज यतीम हो रही थी, हसन हुसैन यतीम हो रहे थे। अज़ादारो, गुस्लो कफन दिया गया, गुस्लो कफन के बाद जनाजा उठा। आज अली इब्न अबी तालिब का जनाजा 21 माह रमजान की रात को, खुदा करे हमें भी तौफीक हो और हालात ऐसे हो, हम अली का ताबूत उठाएं, जहां पर अली इब्न अबी तालिब का ताबूत उठ रहा है। खुदा अज़ादारों को अपनी हिफाजत में रखे, दुश्मनों के शर से महफूज रखे खुदाया। और अज़ादारों देखो, वो जब ताबूत उठा, अली इब्न अबी तालिब का ताबूत उठा, अजीब हालत थी, ताबूत पीछे से इमाम हसन और हुसैन ने उठाया था, और ये भी वसीयत मौला अली खुद करके गए थे। ताबूत उठा, आगे से उठाने वाला कोई नजर नहीं आता था। जब बाद में पूछा गया कि आका हसन से, इमाम हुसैन से पूछा गया, हमने आपको पीछे से तो देखा था, लेकिन
سامنے سے جنازہ کس نے اٹھایا ہوا تھا؟ تو جواب دیا تھا ایک طرف سے جبرائیل نے اٹھایا تھا اپنے استاد کا جنازہ، ایک طرف سے میکائیل نے اٹھایا تھا، اور وہاں لے گئے تھے جہاں قبر کھدی ہوئی ملی تھی۔ میں کہوں گا اے جبرائیل، اے میکائیل، آج علی کا جنازہ اٹھانے تو آ گئے۔ اے جبرائیل، آج اگر نہ بھی آتے، علی کے تو 18 بیٹے تھے، علی کا جنازہ اٹھانے والوں کی کمی نہیں تھی۔ اے جبرائیل، کربلا میں کیوں نہیں آئے؟ اور جب حسین مظلوم 3 دن کربلا کی گرم ریت پر لاشا پڑا رہا، اے جبرائیل تب کیوں نہیں آئے؟ عزادارو، جنازہ لے جایا گیا، اس قبر میں دفن کیا گیا، قبر کو مخفی رکھا گیا۔ امام حسن امام حسین اپنے بابا کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے، ایک خرابے کے پاس سے گزر رہے تھے، اندر سے کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ علی کے بیٹے تھے، کیسے گزر جاتے؟ کہا حسین بھیا آؤ ذرا دیکھیں کون ہے اس خرابے میں جو کرا رہا ہے۔ عزادارو، دونوں شہزادے اندر جاتے ہیں، ایک بزرگ ہے، نابینا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، وہ اذیت میں اور کرب میں مبتلا ہے، اور کہتا ہے وہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا۔ امام حسن بیٹھ گئے اس کے قریب میں، کہا کون نہیں آیا؟ کہا ایک شخص تھا، میرے پاس آتا تھا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلاتا تھا، کھانا خود لے کے آتا تھا، مجھے کھلا کے چلا جاتا تھا، 3 دن ہوئے ہیں وہ شخص نہیں آیا۔ امام حسن نے پوچھا اس کا نام جانتے ہو؟ جانتے ہو وہ کون تھا؟ کہا ہاں نام تو بہت پوچھا ہے، جب بھی پوچھا ہے میرے منہ سے مجھے نام بتاؤ، اتنا کہہ دیتے ایک مسکین کے پاس بیٹھا ہے، ایک غریب کے پاس بیٹھا ہے، کبھی نام نہیں بتایا۔ عزادارو، یہ سننا تھا، امام حسن کی آواز بلند ہوئی، کہا اے مسکین، وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے بابا علی تھے، علی اس دنیا سے چلے گئے، اب علی کبھی واپس نہیں آئیں گے، تیرا محسن اس دنیا سے چلا گیا، علی کو شہید کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔